لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ہم کو اور آپ کو اللہ نے اس دنیا میں جو بھیجا، دیکھیے مخلوقات تو بہت سی ہیں، اتنی مخلوقات ہیں اللہ کی کہ جس کا گننا اور شمار کرنا مشکل ہے۔ ابھی آپ تو ماشاءاللہ یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں، جو ہے وہ سمندر کی تہوں میں جائیے تو اتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم لوگوں نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کس کو بنایا؟ ہم کو، آپ کو، یعنی انسان کو۔ اور اس اشرف المخلوقات کے لیے ہی یہ ساری مخلوقات ہیں۔ وہ مچھلی کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے ہے نا۔ یہ درخت کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے ہے۔ یہ ہوا کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے ہے۔ یہ زمین کس کے لیے؟ یعنی ساری کائنات اس نے بنائی ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ہم کو کاہے کے لیے بنایا ہے؟ سوال یہ ہے نا کہ وہ اتنا کریم اور ایسا ہمارا ہم کو چاہنے والا کہ اس میں شک نہیں ہے کہ ماں، باپ، بھائی، بہن، اولاد، عزیز، اقربا، کوئی ہم کو اتنا نہیں چاہتا جتنا ہمارا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس سے آپ انکار نہیں کر۔ سب سے زیادہ کیا نام ہے آپ کا؟ میسم بھائی، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ میری والدہ۔ سب کا جواب یہی ہے۔ انسان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ بولیے۔ ماں۔ ذرا سا آپ جو ہے وہ شادی ہو جائے اور 2-4 مرتبہ جو ہے وہ اماں میں اور بیوی میں ہو جائے، اور آپ 2 مرتبہ بیوی کی طرف سے بول دیے، ارے اماں آپ سمجھتی نہیں ہو، بیچاری جو ہے وہ اتنا تو کرتی رہتی، اس کے بعد بھی آپ پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ 4 دن کے بعد وہی اماں جو سب سے زیادہ چاہنے والی ہیں، محلے بھر میں بہو کی ضد میں صحیح آپ کے خلاف بولنا شروع کریں گے کہ نہیں شروع کریں گے؟ ہیں؟ تو جو سب سے زیادہ چاہتی ہے، باپ سب سے زیادہ، 4 بار آپ اس کی بات نہ مانیے۔ باپ آنکھ کرتا ہے نہیں کرتا؟ آنکھ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ آنکھ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، ہے نا۔ تو ہم نے اگر 2-4 دن ماں باپ کی بات نہیں مانی، ان کو حق ہے کہ آنکھ کر دیں، ہم کو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دیں۔ تو 4 مرتبہ باپ کی بات نہیں مانی تو آنکھ کر دے، اور 30 سال سے ہم اللہ کی نہیں سن رہے ہیں، بولیے، تو وہ نکال سکتا ہے نہیں نکال سکتا؟ لیکن اس کا کرم دیکھیے، 1000 بدماشیوں کے باوجود قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔
یا ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ پکارتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو ان کو چاہیے کہ مجھے پکاریں، مجھ پر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو راہ ہدایت مل جائے، راہ رشد مل جائے۔ اللہ تو اتنا کریم ہے نا، دعا پڑھتے ہیں نا، ایک جملہ میں بہت کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں، شاید یوٹیوب وغیرہ پہ لڑکوں نے سنا بھی ہو، کہ کسی مذہب میں، کسی مسلک میں اللہ سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے۔ اب دیکھیے، دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے، پرورش کی پرورش ہے۔ اسی میں آپ جب مفاتیح میں جائیے گا تو مفاتیح کے شروع میں آپ کو 15 مناجاتیں ملیں گی، الگ الگ عنوان سے، جس کا نام ہی ہے مناجات 15۔ 15 مناجاتیں الگ الگ، ایک ہے مناجات الراغبین، مناجات الزاہدین، مناجات الشاکین۔ پہلی مناجات ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ اس میں ایک جملہ بڑا عجیب ہے امام کا۔ اچھا یہ بتائیے، امام جو فقرے کہتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ نہیں ہے؟ اور امام کا جملہ وہاں سنیے کیا ہے، فرماتے ہیں کہ الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین، خدا اگر گناہوں پر شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو تیری عزت کی قسم میں اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ اتنا کریم ہے کہ تم توبہ بھی نہ کرو، خالی شرمندہ ہو جاؤ ہم توبہ مان لیتے ہیں۔ اب آپ سمجھے، آپ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے۔ ایک جگہ روایت کہتی ہے کہ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والوں کو صرف معاف نہیں کرتا۔ عجب جملہ امام کا، ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے، جو خدا اتنا کریم ہے، جو خدا اتنا رحیم ہے، اس نے ساری دنیا کو خلق کیا ہمارے لیے، اور ہم کو خلق کیا کاہے کے لیے؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے، ارشاد ہوتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے؟ ساری مخلوقات ہیں، کسی کو عبادت نہیں ہے۔ اس طرح سے ابھی آئے گی قسم عبادت کی۔ ہم کو کاہے کے لیے خلق کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجلس پڑھنے کے لیے، ہے نا؟ کیوں آئے ہیں؟ ایئرپورٹ سے اترے، وہیں سے نقشے بازی شروع ہو گئی۔ تو مجھے بھوک لگی ہے، تو وہ بیچارہ کہنے لگا مولوی صاحب برگر لے آئے ہیں۔ تو مجھے پیاس لگی ہے، تو مولوی صاحب پانی لے آئے ہیں۔ تو بھائی میری سگریٹ ٹیکسی میں چھوٹ گئی، تو مولوی صاحب خرید لیتے ہیں۔ راستے بھر بیچاروں کو پریشان کرتے رہے۔ اس کے بعد گھنٹے بھر کے بعد یہاں پہنچے، تو بھائی ذرا جو ہے وہ چائے پی لوں تب چلوں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ مثال دے رہا ہوں، ہاں یہ خود ان لوگوں نے کیا، یہ بھی سن لیجیے آپ، ہاں لڑکوں نے خود ماشاءاللہ کیا۔ تو میں ذرا چائے پی لوں، ذرا بھی تھکا ہوا ہوں۔ خیر سب کچھ گھنٹے بھر سے نقشے بازیاں کرتے رہے، تو برگر چاہیے، تو چائے چاہیے، تو سگریٹ چاہیے، تو فلاں چاہیے، سب کر لیا۔ اور اس کے بعد جیسے مول صاحب اب چلیے، میں لگا چھوڑو یار موڈ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ صبح سے آ کر کے کھانا، ناشتہ، چائے، یہ وہ سب کرتے رہے، لیکن مقصد کھانا کھانا تھا، مقصد چائے پینا تھا، مقصد سگریٹ پینا تھا، کا مقصد مجلس پڑھنا تھا۔ چونکہ اصل مقصد کے لیے یہ سب ضروری تھے کہ آپ کو رہنے کی جگہ چاہیے، تو آپ کو کھانا چاہیے، وہ سب ہم نے کیا،
لیکن جو مقصد تھا مجلس ہی نہیں پڑھی. آپ بتائیے سارا محلہ کیا کہے گا؟ ہمیں جب پڑھنا ہی نہیں تھا تو آئے کیوں تھے؟ یہ جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ نے ہم کو بھیجا کاہے کے لیے ہے؟ کہ عبادت کرنے کے لیے. آئے گاڑی بھی ہے، کار بھی ہے، مکان بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے. اب جب 4 رکعت نماز کا وقت آیا تو موڈ نہیں ہو رہا ہے، تو فرشتے کہیں گے نہیں جب عبادت ہی نہیں کرنا تھی تو آئے کیوں تھے تم اس دنیا میں؟ صلوات بر محمد و آل. تو اصل چیز کیا ہے ہماری؟ البتہ اس پر بات ہوگی آگے، اس لیے کہ اصل موضوع ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا اخلاق اس کا ہونا چاہیے، اور یہ اخلاق بھی اسی عبادت میں شامل ہے. تو اب ہم انشاءاللہ 10 دن آپ کے ساتھ ہیں، گفتگو ہوگی کہ عبادت کیا صرف نماز کا نام ہے؟ نماز پڑھ لیا عبادت گزار ہو گئے، روزہ رکھ لیا عبادت گزار ہو گئے؟ اس پر بات انشاءاللہ ہوگی کہ نماز ہی عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ ہی. اب یہاں حدیث یاد نہیں پوری، اگر کلپ کسی نے سنی ہو، کئی چیزیں ایک یاد ہے. جبرائیل نے کہا لو کان عبادتنا علی الارض، اگر ہماری عبادت زمین پر ہوتی تو ہم یہ 3 کام کرتے. اب وہ یاد نہیں مجھ کو، تو اتفاق سے بات آ گئی، ایک یاد ہے. کیا کرتے؟ کا نمبر 1 ہم جو ہے وہ پبلک کے لیے پانی کا انتظام کرتے، بورویل کرواتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پیاسے کے لیے پانی کا انتظام کرنا بھی عبادت ہے. خالی نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، خالی روزہ رکھنا عبادت نہیں. ایک روایت میں اور ہے کہ مت دیکھو کسی کی کثرت نماز، مت دیکھو کسی کی کثرت عبادت کہ کتنی نماز پڑھتا ہے، کتنی عبادت کرتا ہے، بلکہ دیکھو کیا اس کے سلسلے میں ارشاد ہوا، بلکہ دیکھو کہ اس کے اندر صدق الحدیث والامانہ، سچ کتنا بولتا ہے، امانت دار کتنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز کو محدود نہیں کر سکتے، اور عبادت کو محدود نہیں کر سکتے آپ نماز روزے کے اندر. سچ بولنا بھی عبادت ہے، امانت داری بھی عبادت ہے، کسی غریب کی مدد کرنا بھی عبادت ہے انشاءاللہ. تو میں نے کہا اگر خالی عبادت موضوع رکھتا ہوں تو محدود ہونا ہوگا. اسی لیے میں نے کیا کیا کہ اخلاق اسلامی، کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں کیا کیا برتنا چاہیے، انشاءاللہ آج سے گفتگو شروع ہو رہی، کل سے تفصیلات آئیں گی. صلوات بر محمد و آل. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو کیا یہی 2 لوگ عبادت کرتے ہیں اور بقیہ؟ ہاں. اب یہاں سنیے کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری. عبادت جبری کیا ہے؟ کہ جس میں عبادت کرنے والے کا اپنا کوئی ارادہ، اختیار اور رول نہیں ہوتا، وہ مجبور ہے عبادت کرنے کے اوپر. دوسری ہے عبادت اختیاری، کہ جہاں عبادت کرنے والے کو یہ اختیار ہے کہ چاہے تو عبادت کرے اور چاہے تو عبادت نہ کرے. جہاں عبادت مجبوراً ہے وہاں کیوں کا سوال ہی نہیں ہوتا، ہے نا؟ کہ بھائی آپ پوچھے کیوں عبادت کر رہے ہو؟ مجبور ہے. فرشتے سے پوچھے کیوں عبادت کر رہے ہو؟ مجبور ہے. تو جہاں جبری عبادت ہے وہاں کیوں کا، لیکن جہاں اختیاری ہے وہاں کیوں آئے گا. عبادت کرتا ہے تب بھی سوال ہوگا کیوں کر رہے ہو، اور نہیں کرتا ہے تب بھی سوال ہوگا کیوں نہیں کر رہے ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ قرآن نے کہا. جب عبادت جبری آپ کو سنا دو، ساری دنیا یہ جبری عبادت کس کی ہے؟ ساری کائنات کرتی ہے، کوئی نہیں بچا ہے. ہر مخلوق اپنے اعتبار سے عبادت میں مشغول ہے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ، کہاں ہے؟ سورہ مبارکہ رعد. اب تو ماشاءاللہ لڑکے ہمارے اتنے تیز ہیں کہ وہ اکثر قلم کاغذ لیے رہتے ہیں، تو سنا دیں. گھر پہ دیکھنا چاہو جا کے قرآن اٹھا کے دیکھو. سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 15 ارشاد ہوتا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے
وہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے توعن ہو، خواہش سے اور چاہے جبرن ہو، مگر سجدہ ہر مخلوق کرتی ہے۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 18، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر، سورج سجدہ کرتا ہے، والقمر چاند سجدہ کرتا ہے، والنجوم ستارے سجدہ کرتے ہیں، والجبال پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، والشجر یہ درخت سجدہ کرتے ہیں، والنجوم ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ یا سورہ مبارکہ رحمان میں ہے والنجم والشجر، ہاں یاد ہے لوگوں کو، یسجدان، سورج درخت اور ستارے اللہ کا سجدہ کر۔ تو جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کا، یا تسبیح کے لیے ہے سورہ مبارکہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی، جو کچھ لطیفہ سنا دیں تھوڑا فریش ہو جائیے، صلوات بر محمد با، تھوڑا فریش ہو جائیے۔ جناب بہلول کا نام سنا ہے نا، تو ان سے بڑا تو عقل مند نہیں گزرا ابھی تک، لیکن یہ کہ وہ بنے ہوئے تھے حکم امام میں یا مصلحت امام میں، وہ کسی کے یہاں کرائے پہ رہتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کرائے پہ رہتے تھے۔ تو وہ لکڑی کا مکان تھا، اس کا کچھ پرانا ہو گیا تھا، تو جب اس پر چلتے تھے تو چیں چوں چوں آواز آتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے مالک مکان سے کہا ہمیں بھیا اس کو ٹھیک کراؤ یار۔ تو مالک مکان بھی جو ہے تھوڑا خوش مزاج تھا اور بہلول سے کہنے لگا آپ بھی اعتراض کرتے ہیں، ارے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ آواز تھوڑی آ رہی میرے مکان سے، یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ بہلول سے جیت کے کون جائے گا؟ بہلول نے کہا بھیا مجھ کو تسبیح سے ڈر نہیں ہے، ڈر یہ ہے کسی دن سجدہ نہ کر لے آپ کا مکان ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب سوال یہ کہ سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں، چوپائے دواب سجدہ کرتے ہیں، سجدے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ اس پر گفتگو ضروری ہے، 2 منٹ۔ دیکھیے ہر جگہ سجدے کے ایک معنی نہیں ہے، انسان کے لیے سجدے کے معنی اور ہے اور بقیہ مخلوقات کے لیے سجدے کے معنی اور ہے، لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے صاحب قرآن میں یہ لفظ آیا تو اس کی میننگ یہی ہے، آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ انسان کے لیے سجدے کے معنی کیا معلوم ہے؟ وضع الجبہہ، جبہہ کہتے ہیں اس کو پیشانی کو، وضع الجبہہ علی الارض، سجدے کی میننگ کیا ہے؟ پیشانی کا زمین پر رکھنا، یہ ہے سجدے کی میننگ۔ اگر یہی میننگ درخت کے لیے ہو جائے، اگر یہی میننگ سورج کے لیے ہو جائے، دنیا بچے گی؟ اگر سورج زمین پہ سجدہ کرنے لگے اتر کر کے، جل جائے گی نہیں جل جائے گی؟ تو اس کا مطلب انسان کا سجدہ اور ہے، بقیہ مخلوقات کا سجدہ اور ہے۔ تو انسان کا سجدہ کیا ہوا؟ پیشانی کو، اور بقیہ مخلوقات کا بڑا اچھا جملہ ہے، غایت الخضوع، انتہائے خضوع، یعنی خدا نے جس کام پر لگایا ہے اس سے سرے منہ نہ ہٹنا، یہی ان کا سجدہ ہے۔ تو وہ تو نہیں ہٹتے، اپنا کام کر رہے ہیں، ہم ہٹ رہے ہیں، لہذا ہم پر بحث ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آئیے تو ایک قسم یہ ہو گئی کہ جو لوگ سجدہ کرتے ہیں مجبوراً، اس میں کوئی بچا نہیں ہے، ہر مخلوق اپنے اعتبار سے وہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے۔ کسی کا سجدہ یہ ہے کہ لوگوں کو انرجی پہنچاؤ ہمارے بندوں کو، اس کا سجدہ یہی ہے۔ کسی کا سجدہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں کو آکسیجن دو، اس کا سجدہ یہی ہے۔ درخت جس دن آکسیجن دینا بند کر دے گا خدا اس کو خشک کر دیتا ہے۔ صلوات اور تو کیجیے آپ۔
ایک قسم ہو گئی. اب آئیے دوسری قسم عبادت کی کیا ہے؟ اختیاری. جہاں اختیار ہے مخلوق کو کہ وہ چاہے تو عبادت کرے اور چاہے تو عبادت نہ کرے. جیسے ہی یہ آیا کہ اختیار ہے ویسے ہی سوال ہوگا کیوں کا. عبادت کر رہے ہو تو کیوں، اور عبادت نہیں کر رہے ہو تو کیوں. تو عبادت نہ کرنے والوں سے بحث کیا کریں ہم، ان کو چھوڑیے اپنے راستے پر. یہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے، ان کے بارے میں سوال ہوگا کیوں عبادت کرتے ہیں. اب قرآن نے وجہیں بتائی ہیں کہ عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. نمبر ایک، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ کی بنیاد پر. جنت ملے گی، ہے نا، باغات ملیں گے، حوریں ملیں گی، غلمان ملیں گے. یہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں. کاہے کا وعدہ کیا اللہ نے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور بڑا عظیم اجر ہے. تو اب اگر کوئی اس وعدے کی بنیاد پر نماز پڑھتا ہے تو اجر کی لالچ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مغفرت کی لالچ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے من یطع اللہ والرسول، جو اطاعت کرے اللہ کے اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں. تو ایک قسم ہو گئی جو لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ کی بنیاد پر، جنت ملے گی، باغات ملیں گے. دوسری قسم وہ ہے عبادت کی ان لوگوں کی کہ جو عبادت کرتے ہیں ڈر کے مارے، صلوات، خوف میں، دہشت میں. صلوات بر محمد و آل محمد. وہ بھی ہے سورہ مبارکہ یونس میں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھیا اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو انی اخاف ربی، ہم کو ڈر ہے اپنے اللہ سے. کاہے کا ڈر ہے؟ عذاب یوم عظیم، اس عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے ہم کو. تو اب یہ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ڈر کے مارے کر رہے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اپنے اللہ سے اس دن سے جو بہت سخت ہے. تو یہ دو قسمیں ہو گئیں. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں بولیے ڈر کے مارے. کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دونوں چیزیں ہیں. تیسری قسم آ گئی جن کے کچھ لالچ ہے اور کچھ ڈر بھی ہے. وہ کہاں ہے؟ نماز شب والوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے صلوات بر محمد و آل. سورہ مبارکہ سجدہ آیت نمبر 16، تتجافا جنوبہم عن المضاجع. یہ لوگ راتوں کو بستر چھوڑ دیتے ہیں. تو وہی نماز شب والے تو ہوئے، کون چھوڑتا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ اپنا بستر راتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ یدعون ربہم، اور اٹھ کے بستروں سے اپنے اللہ کو پکارتے ہیں. کیوں پکارتے ہیں؟ خوفاً و طمعاً، دونوں چیزیں، کچھ خوف میں اور کچھ لالچ میں. تو اب کتنی قسم ہو گئی؟ 3 ہو گئی. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف میں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں جہاں خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے، لالچ بھی ہے. اب آئیے ایک چوتھی قسم، یہ قرآن سے ہو گئی 3. چوتھی قسم، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت ہے اسی سلسلے میں کہ جہاں امام نے فرمایا کہ یہ تو میں نے قرآن سنا دیا آپ کو، اب روایت کے لیے کہ اگر قرآن سے ٹیلی کر جائے تو ماننا پڑے گا. سیم حدیث کہ لوگ عبادت کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے امام فرما رہے ہیں، اور اس میں ایک تیسری چوتھی قسم بھی فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ان قوما عبدوا اللہ رغبتاً، یہ امام حسین سے روایت ہے، ان قوما عبدوا اللہ رغبتاً، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لالچ میں، رغبت یعنی لالچ میں. فتلک عبادت التجار، امام فرماتے ہیں یہ بزنس والوں کے معاملہ ہے، تاجروں کی عبادت ہے. نماز دو جنت لو، روزہ دو جنت لو،
ہے نا، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ڈر میں، خوف میں۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ غلاموں نوکروں کی عبادت ہے، نہیں کریں گے تو ڈنڈا پڑے گا، نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ ہو گئی دو قسمیں۔ اب تیسری مولا نے فرمایا جو وہاں قرآن میں نہیں دی، یہاں وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، بولیے، نہ خوف میں نہ لالچ میں، بلکہ عبادت کی وجہ کیا ہے؟ شکرن، شکریہ کے طور پر۔ کاہے کا شکریہ؟ اللہ اس بات پر قادر تھا کہ نہیں تھا کہ وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک بناتا، ایک آنکھ میری دب جاتی، ایسے رہتا میں۔ اب یہ ہوتا بھائی تمہارے یہاں عشرہ کون پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگے وسیع اصل صاحب۔ کہ کون وسیع اصل؟ وہ مولانا کانے ہے یا نہیں ہے؟ کون سی نیکی ہم نے کی تھی ماں کے شکم میں جو اللہ نے مجھ کو کانا نہیں بنایا؟ بولیے، یا چھوڑیے یہ دونوں آنکھیں خدس۔ ابھی کہیں اس پر واٹس ایپ پہ دیکھا تھا، کوئی لڑکا پیدا ہوا پتہ نہیں جرمن کہاں کا کہنا ہے، یہاں آنکھ اس کے ہے۔ اللہ کر سکتا نہیں کر سکتا؟ یہ سب برابر کر دیتا، ناک واک سب غائب کر دیتا، دو پتلے پتلے چھید ہوتے، سانس رہتی، ٹارچ کی طرح یہاں ایک لائٹ لگا دیتا۔ ابے کون سا پہلے وسیع حسن صاحب بہت بڑھیا کر لے گا، بڑھیا بعد میں پڑھیں گے، وہ دیکھ کے ڈر لگتی ممبر پر اس کو کوئی سنتا۔ چلیے صاحب شکل صورت سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ نہیں صاحب، ایک ہاتھ ایسے کر دیا اس نے، اب آ رہے ہیں وسیع صاحب سلوات، ہے نا کرتے تو کون پڑھے گا صاحب؟ وہ مولانا لولے، لنگڑا کر دیا۔ اچھا بہت خوبصورت شکل دی اس نے، زبان نہیں ہے، شکل بہت اچھی ہے، بیچارہ بول ہی نہیں پاتا، آواز بہت اچھی ہے، بہرا ہو گیا۔ تو یہ کون سا ہم نے جو ہے وہ عمل کیا تھا، کون سی نیکی کی تھی؟ ہم نے اماں کے پیٹ میں اس نے گونگا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، لنگڑا نہیں بنایا، لولا نہیں بنایا۔ اس کا کرم ہے کہ نہیں ہے؟ اب آگے جنت ملے یا نہ ملے، جہنم سے بچیں یا نہ بچیں، پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے لنگڑا نہیں بنایا، تو نے لولا نہیں بنایا، تو نے اندھا نہیں بنایا۔ اسی طرف شاید اشارہ امام کا ہے کہ ان قومن عبدوا اللہ شکرن، کچھ لوگ وہ ہیں جو عبادت کرتے شکریہ کی خاطر۔ یہ ہو گئی۔ بعض کتابوں میں شکر کی جگہ ایک اور لفظ ہے، وہ تو اس سے بھی غضب کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام ہی نے جو ہے وہ یہ لفظ فرمایا ہو کسی اور موقع پر، تو وہاں کی مجلس میں جو لوگ تھے انہوں نے وہ نوٹ کر لیا، وہاں کی مجلس میں جو لوگ تھے انہوں نے وہ نوٹ کر لیا۔ تو اس تیسرے جو شکرن ہے اس کی جگہ پر ایک کتاب میں لکھا ہے ان قوما عبدوا اللہ حبا لہ، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں شکریہ نہیں، ان کو اپنے اللہ سے عشق ہے۔ وہ آنکھ دے نہ دے، زبان دے نہ دے، وہ اللہ ہے، وہ ہمارا خالق۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں کوئی عابد تھا، اپاہج، لنگڑا، اندھا، بیچارہ پڑا تھا، سبحان اللہ شکرن للہ شکرن للہ کہہ رہا تھا، تب تک کسی کو شرارت سوجی، اس نے کہا بھائی تم کو ملا کیا ہے؟ اجے تم اتنا شکریہ کر رہے ہو، اندھے الگ ہو، لولے لنگڑے الگ ہو۔ کر لے کیوں؟ یہ کیا کم کرم خدا کا ہے کہ اس نے آنکھ نہیں دی؟ یہ کم کرم خدا کا ہے کہ اس نے جو ہے پیر نہیں دیا، چل نہیں سکتا ہوں، ہاتھ نہیں دیا؟ کہو یہ کون سا کرم؟ کہا اس لیے کہ آنکھ لے کے جتنا بڑا کرم اس نے کیا ہے کہ جو گناہ تم آنکھ سے کر سکتے ہو اس نے بچا لیا، جو گناہ تم ہاتھ سے کر سکتے ہو اللہ نے نہ دے کے بچا لیا۔ تو اس کو کیا ملا ہے جو کر رہا ہے یہ؟ کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اندر عشق الہی ہے، خدا جس حال میں رکھے اس حال میں وہ اپنے اللہ سے خوش ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، عاشق ہے۔ بھول نہ جاؤں، سن لیجئے آپ، امام حسین علیہ السلام، عشق کہاں ملے گا آپ کو؟ آئیے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا جائے مولا یہ کہہ تو دیا آپ نے کہ کچھ لوگ عبادت، اچھا ہاں تو کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں، یہ عبادت کون سی ہے؟ تاجروں کی۔ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف میں، یہ کس کی عبادت ہے؟ غلاموں کی۔ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں شکر میں، یا بعض کتابوں میں عشق میں۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ،
امام فرماتے ہیں یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت، وہی افضل العبادہ، اور یہی مین عبادت ہے کہ جہاں جنت و جہنم سے اوپر اٹھ کر کے آدمی عبادت کرے۔ دل چاہتا عرض کروں مولا اٹس پاسبل، یہ ممکن ہے؟ گجراتی میں کیا کہیں گے؟ یہ سمبھو ہے کہ کوئی آدمی نہ جنت کی لالچ ہو نہ جہنم کا خوف ہو، بس عشق الہی میں؟ عجب نہیں، امام فرمائے کہ اچھا میں پہلے ہوں کہ میرے بابا؟ بولیے پہنچ گئے آپ نہیں پہنچ گئے؟ بابا کا تو میں تو بعد میں کہہ رہا ہوں نا، میرے باپ نے پہلے ہی یہ جملہ کہہ دیا ہے، الہی ما عبدتک خوفا من نارک، خدا ہم نے تیری عبادت جہنم کے خوف میں نہیں کی ہے، ولا طمعا فی جنتک، ہم نے عبادت تیری جنت کی لالچ میں نہیں کیا ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، ہم نے تجھ کو لائق عبادت پایا ہے۔ ایک آسان سا جواب جو اس موقع پر ہم لوگ دے دیتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کیا؟ ابے کہاں مولا کہاں ہم، بات ہی ختم ہو گئی۔ ہم نے کہا مت مانیے اس کو، کہاں مولا کہاں ہم۔ دوسری بات سناتا ہوں، صلوات بر محمد و آل۔ آج تو پہلے دن لیٹ ہوئے تو 1 گھنٹے سے کم بھی چلے گا نا، صلوات بر محمد و آل محمد، کل آئیں گے۔ سوال علی کہاں، علی کہاں ہم، وہ مولا کی بات تھی جو انہوں نے کہا کہ نہ ہم لالچ میں عبادت کرتے ہیں، بھلا کوئی مولا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچھا ایک سوال کا جواب واقع ہو جائے تب اس پر، کیا یہ لالچ کی بنیاد پر عبادت کرنا صحیح ہے؟ کیا یہ خوف کی بنیاد پر عبادت کرنا صحیح ہے؟ جواب بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ کیوں کہتا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں کہ ہم تم کو معاف بھی کریں گے، اجر عظیم دیں گے۔ تو خدا خود ہی لالچ دے رہا ہے، دے رہا نہیں دے رہا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ایسی جنت میں تم کو رکھیں گے جس کے نیچے نہر، تو اللہ تو خود ہی لالچ دے رہا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ یہ دعا پڑھو یہ ثواب ہے، یہ کرو یہ ثواب ہے، تو ثواب کی لالچ میں، جنت کی لالچ میں عبادت کرنا بری بات ہے؟ جواب صحیح ہے، متقیوں کے صفات میں ہے۔ اس لیے میں نے کہا رک کر کے 5 منٹ اور لے لیتا ہوں، غلط میسج نہ جائے، اس لیے کہ عام پبلک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بغیر ثواب کے لالچ کے عبادت کر لے اور بغیر عذاب کے خوف کے کچھ کر لے۔ بالکل ویسے ہی جیسے لڑکے کو آپ کہتے ہیں بیٹا اگر 100 تک گنتی گنا دو گے 10 روپے دیں گے، تو وہ واقعاً یاد کر رہا ہے 100 تک گنتی 10 کے چکر میں، لیکن 10 روپے دینے کے بعد بھی ابا خوش ہے کہ ناراض ہے گنتی یاد کرنے پر؟ خوش ہے نا۔ ویسے ہی خدا نے لالچ دیا ہے جنت کا، اس کے بعد بھی عبادت کرو گے اللہ خوش ہے تمہاری عبادت کے اوپر۔ صلوات، جنت ہی کے لالچ میں صحیح، گناہ سے بچو تو۔ نہج البلاغہ اٹھائیے آپ، نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے مولا کا، یہ پہلے دماغ میں نہیں ہے ورنہ اسی کے لیے آتے، بڑا مزیدار ہے، کل یہ کسی سال انشاءاللہ۔ ایک خطبہ ہے مولا کا جس میں مولا نے متقیوں کے صفات بیان کیے ہیں، اور نیئر اباؤٹ 110 صفتیں ہیں جو مولا کائنات نے متقیوں کے صفات میں، جو خطبہ حمام یا صفات متقین کے نام سے مشہور ہے، اس میں ایک جگہ متقیوں کے صفات بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا أَجَلُ اللَّهِ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ، اگر اللہ نے ان کی موت کا وقت معین نہ کر دیا ہوتا تو لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم، تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی نہ رہتی، طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر کیوں نہ رکتی، خود مر جاتے۔ کیوں مر جاتے؟ شوقا من الثواب و خوفا من العقاب، ثواب کے شوق میں، عذاب کے خوف میں، یہ خود مر جاتے۔ یہ تو متقیوں کے صفات نے بیان فرمایا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ خوف میں عبادت کرنا، تمام عبادت کرنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اصل عبادت وہ ہے جو نہ خوف کی بنیاد پر ہو نہ طمع کی بنیاد پر ہو، یہ افضل عبادت ہے، نہ کہ بقیہ عبادت خراب ہے۔
صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں تک آ گئے آپ؟ اب آئیے. یا امام حسین، ممکن ہے کہ کوئی نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں، بلکہ عشق الہی میں عبادت کرے، شکر خدا کے لیے عبادت کرے. تو میرے بابا نے من کہا مولا بابا کی بات مت کیجیے، کہاں مولا اور کہاں ہم، ہو گئی نا بات. کہا اچھا تو یہ بتاؤ توبہ کرنے سے پہلے حور افضل تھے کہ تم لوگ؟ بولیے کون تھا؟ جو کچھ ہوئے ہیں علیہ السلام وہ توبہ کے بعد، ورنہ یزیدی سپاہی ہے، کیا اوقات ہے نا. یا اور جو شہداء ہیں بنی ہاشم کو چھوڑ دیجئے، ایک صاحب ہے جون صاحب کون ہے معلوم ہے؟ آپ لوگوں کی اکثریت کیا ہے؟ نقوی کا مطلب بولیے، یعنی اولاد امام میں ہے نا، سید ہے. اور جون کون ہے؟ حبشی سیاہ غلام ہے، وہ بھی شاید ابو ذر کے. کون افضل ہے؟ آپ لوگ کی جون. بولیے. اور صاحب ان کی بات نہ کیجئے، وہ حبش کا آنے والا، چھوڑیے جون کو، پرانے مسلمان ہیں. واہب کلبی یہ کون ہے؟ نان مسلم مسیحی. عاشور کے دن ان کے اسلام کا 17واں دن تھا. 17 دن میں کیا ہو گیا؟ اب بڑے لوگ ہیں، یہ سب آپ سے چھوٹے تھے. اگر آپ دیکھیں، آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں. وہ ہے عیسائی تھے، 17 دن ہوا عاشور کے دن مسلمان ہوئے. زہیر قین کون تھے؟ شیعہ نہیں تھے، بلکہ امام حسین نے بلایا تو ادھر ادھر کر رہے تھے. وہ تو بیوی نے کہا ہے شرم نہیں آتی، رسول اللہ کا فرزند بلا رہے تھے، اور وہاں گئے پلٹ گئے. یہ ایسے لوگ اکٹھا ہیں کربلا میں. ہم اکبر کی بات معاذ اللہ تھوڑی کر رہے ہیں، ہم حضرت عباس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جناب قاسم کی یا انو محمد کی بات ہے، ہم جنرل پبلک کی بات کر رہے ہیں، جس میں جو ہے نان مسلم بھی ہے، نان شیعہ بھی ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور عاشور کے شب عاشور آ گئی، حور کو چھوڑ دیے، حور تو صبح کو آئے ہیں، بقیہ جو 69 کے آس پاس لوگ ہیں چلے جاؤ. ان کو تم سے مطلب نہیں ہے، ان کو صرف مجھ سے مطلب ہے، لہذا تم لوگ چلے جاؤ. شرم آ رہی ہے؟ لو بجھا دیتا ہوں، چلے جاؤ. جلایا ایک نہیں گیا. اچھا ہمارے خاندان کے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑو لے چلے جاؤ. وہ ایک پوری تفصیل ہے کہ اٹھ کر کے لوگوں نے جواب دیا، ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ سب ٹلنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہنے والوں نے کہا کہ صاحب یہ تو ایک بار کا مرنا ہے مولا، ہے اگر 1000 بار جو ہے وہ مارا جاؤں، جلایا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ویسے بھی جواب آتا ہے. جب خوب پرکھ لیا تو امام نے کہا تو آؤ پھر ہے. دیکھو یہ سنا ہے، نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں. یہ کب کا کیس ہے؟ شب عاشور آفٹر نماز. نماز کے پہلے کیس نہیں ہے، نماز کے بعد کا. دیکھو زہیر یہ تمہاری جگہ ہے، حبیب یہ تمہاری جگہ ہے، فلاں یہ تمہاری جگہ ہے. سب نے جنت دیکھ لی نا، تو اب تو جنت سب کی ڈیسائیڈ ہے، اب تو جنت سب کی کنفرم ہے، اب کچھ بچا نہیں ہے. پیاس ایسے ہی لگی ہے، حالت خراب ہے، جنت یار کنفرم ہو چکی ہے، صبح مر جانا ہے، چلو چپ چاپ آرام سے. اب جنت تو کوئی لفڑا ہی نہیں رہ گیا نا، جنت امام نے دکھلا دی، چلو چپ چاپ سو جاؤ. صبح اٹھتے ہیں میدان میں جائیں گے، گردن چلی گئی، بات ختم، کچھ کرنا نہیں. 2 رکعت نماز کی بات ہے، صبح اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ سبحان اللہ، 2 رکعت جلدی جلدی پڑھ کر کے جان دے دو. اب ان کی عبادت کنفرمیشن کے بعد، جنت میں اپنی جگہ دیکھنے کے بعد، روایت کہتی ہے کہ پوری رات اصحاب حسین کے خیموں سے اس طرح دعا اور عبادت کی آواز آ رہی تھی، لہم دوی کدوی النحل، جیسے شہد کے چھتے سے
شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے. یہ اصحاب حسین، عام اہل بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں. اصحاب حسین جو دعا اور نماز و عبادت میں مصروف تھے، وہ جنت کے چکر میں تھے. جنت تو کنفرم ہو چکی ہے 8 ہی بجے. وہ جہنم کے خوف میں تھے کہ وہ بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے 8 ہی بجے. کہ اب جو یہ رات بھر عبادت ہوئی ہے، نہ جنت کی لالچ میں ہوئی ہے، نہ جہنم کے خوف میں ہوئی ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنے رب سے عشق و محبت تھی، اس لیے عبادت کر رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اور کیوں نہ ہو، دیکھیے، اور یہ جملہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اگر جنت کے لیے نہ بھی ہو، جہنم کے لیے نہ بھی ہو، تو اس گریے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ مولا ہم نے آپ پر گریا جنت کی لالچ میں نہیں کیا ہے، ہم آپ پر جہنم کے خوف میں نہیں روئے، ہم نے آپ کو قابل گریہ پایا ہے، اس لیے ہم روتے ہیں. جنت ملے یا نہ ملے ہم آپ پر روئیں گے، جہنم سے بچے یا نہ بچے ہم آپ پر روئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے عاشقوں کا نام ہم نے لیا نا کربلا میں، یہ سب کس کے شاگرد ہیں؟ امام حسین ہی نے تو تربیت کی ہے، ورنہ وہب تو مسیحی تھے. 17 دن وہیں رہ کر کے تو یہ سب کچھ سیکھا ہے، فن شہادت ہے. زہیر نے کس سے سیکھا؟ تو اب یوں کہیے کہ یہ سب عاشق ہیں، تو حسین کون ہے؟ سید العشاق. صلوات بر محمد و آل. عاشقوں کے سردار. جب ان کو اپنے اللہ سے اتنا عشق ہے، اتنی محبت ہے، تو بولیے امام حسین کو اپنے اللہ سے کتنا عشق رہا ہوگا. اسی لیے اگر آپ نے پڑھا ہوگا، ایک دعا ہے امام کی، دعائے مبارک ہے عرفہ. روایت کہتی ہے میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جس وقت امام اس دعا کو پڑھ رہے تھے، ایسا امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا جیسے پرنالے سے پانی بہہ رہا. اس کا ایک جملہ بہت مشہور بھی ہوا، پالنے والے اسے کیا ملا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس کو تو مل گیا. حسین سے بڑا کوئی عاشق کائنات میں نہیں ہے. اور عاشق کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سارا وجود اپنے معشوق. اب ایک سنیے، صلوات بر محمد و آل محمد. بس ختم کر دی میں نے. آغا جس وقت میں نے یہ اعتراض سنا بالکل میں پاگل ہو گیا. ہوئے سنیے، آپ کو بھی جو ہے وہ سناتا ہوں. ایک ذاکر تھے جن کا نام تھا سید مصطفیٰ. کیا سید؟ تو وہ بیچارے نے 2 جگہ کا مجلس کا وعدہ لے لیا تھا، مثلا مغرب بعد وٹوا میں، اور 9:30 بجے کہیں اور بتا دیے کوئی جگہ زرخیز میں مثلا. تو وہ اب راستے میں جو ہے جنگل ہے، بیابان ہے، خود کے پاس ان کے خچر تھا. تو کہنے لگے صاحب مجلس ختم ہوئی وٹوا کی، چلے. لوگوں نے کہا حضور پہنچا، میں نے کہا نہیں میرا خچر ہے، میں چلا جاؤں گا. راستے میں تھوڑا جنگل ونگل ٹائی، ٹھنڈک کا زمانہ تھا، اتفاق سے برف گرنے لگی. اب جب بیچ جنگل میں پہنچے، برف گر رہی ہے، الردا ہم نے اوپر سے ڈال لیا کہ برف جو اس پر ہوگی پھر جھاڑ دیں گے. چلے جا رہے تھے، بیچ جنگل میں پہنچے، تب تک آواز آئی سید مصطفیٰ، سید مصطفیٰ. کتنا ہی مضبوط دل کا ہو نا، اکیلے میں ڈر تو جائے گا ہی. خود کہتے ہیں میں رک تو گیا مگر بولنے کی ہمت نہیں پڑی. کون؟ بیٹھے بیٹھے میں نے کہا جی کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بتاؤ صحیح ہے کہ امام حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے؟ سنیے آپ اس کو. میں نے کہا صحیح ہے، ہم پڑھتے ہیں مصائب میں، کتابوں میں لکھا ہے امام کا جسم مبارک پامال ہوا. کہا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ صحیح ہے کہ متوکل نے امام کی قبر کو جو ہے وہ مسمار کرنا چاہا، ہل چلوائے، بیل نے امام کی قبر پر قدم نہیں رکھا؟ کہاں صحیح ہے، کتابوں میں لکھا ہے. کہا یہ بتاؤ جانوروں میں سب سے بیوقوف کون کہا جاتا ہے؟ بیل. کہتے ہیں نا بھائی بیل ہو کیا؟ بالکل بیوقوف جس کو کہا جاتا ہے اس نے تو جو ہے وہ قبر پر قدم نہیں رکھا.
گھوڑا عقل مند جانور کہا جاتا ہے، فرس بنائی فراست سے ہے چالاک۔ گھوڑا قبر پہ وہ جسم پر پیر رکھ دے اور بیل قبر پہ پیر نہ رکھے، کیا کہتے ہو تم لوگ؟ صلوات بر محمد وآل۔ اعتراض ہے، سمجھدار نہیں ہے۔ اور آپ پڑھیے کتابیں، لکھا ہے اس قدر امام کے جو ہے وہ نشانیوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، حل چلوایا گیا، پانی چھوڑ دیا گیا کہ قبر کا نام و نشان مٹ جائے، الحمدللہ آج تک ہے۔ اسی پر اعتراض تھا کہ یار بیل جو سب سے بیوقوف جانور ہے وہ قبر پر پیر نہیں رکھ رہا ہے، گھوڑا جو سب سے چالاک جانور ہے اس نے جسم پر قدم رکھ دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ سید مصطفیٰ کہتے ہیں میں تو حونق ہو گیا، یہ یار بات تو صحیح ہے، اعتراض غلط نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر اچانک جیسے معلوم ہوا کوئی روشنی میرے اندر آ گئی ہے، نور سا۔ میں نے کہا جی ہاں دونوں صحیح ہے۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ یہ ایسے ممکن ہے کہ امام حسین نے چاہا کہ گھوڑے میرے جسم پر دوڑیں۔ کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ حسین آئے تھے امتحان عشق دینے کربلا میں، بھائی بھتیجا بھانجے ہیں اصحاب سب کو قربان کر دیا، حتیٰ کہ خود بھی شہید ہو گئے، جسم بچا تھا۔ حسین نے سوچا یہ جسم بھی کیوں صحیح رہے، راہ خدا میں عشق خدا میں وہ بھی پامال ہو جائے۔ تو حسین نے چاہا اس لیے گھوڑے دوڑے۔ اب جب حسین دفن ہو گئے تو اب یہ کیس حسین کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب حسین کی یاد کو باقی رکھنا خدا کی ذمہ داری ہے۔ اس نے نہیں چاہا، قبر کا نشان نہیں مٹ سکتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا کچھ باتیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، کربلا میں یہ کربلا میں، سب کی سمجھ جیسے یہی ہے نا، اگر یہ جواب نہ ہوتا سمجھ میں آتا کسی کے؟ اس کے لیے بھی آدمی کے اندر تقوی ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، امام حسین سلام اللہ علیہ کے تئیں اخلاص ہونا چاہیے، تب وہ جواب عطا کرتے ہیں۔ ورنہ ان کو اس کی پرواہ تھوڑی ہے کہ تم ہمارے ہو کہ نہیں ہو، وہ 72 کو لے کر کے قربان کر کے ان کو 72 لاکھ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کو ضرورت ہے کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگے، مولا آپ کا سہارا چاہیے اللہ۔ ورنہ یہ بتائیے انصاف، کربلا میں 72 آدمی شہید ہوئے، ایک حر نہ ہوتے 71 ہوتے، امام حسین کو کیا فرق پڑتا تھا؟ امام حسین کو کوئی فائدہ تھا حر کے آنے سے؟ امام میں کوئی فائدہ تھا وہب کے آنے سے؟ امام کا کوئی فائدہ تھا ذوالقرنین کے آنے سے؟ ہمیں جو آیا اس نے اپنی عاقبت بنائی ہے نا، جو آیا اس نے اپنی نجات کا سامان کیا۔ لہذا مجلس میں آپ آتے ہیں، تبرک بانٹتے ہیں، حصہ بانٹتے ہیں، کل اس پر بات ہوگی کہ عبادت میں کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی عبادت کو برباد کرتی ہیں۔ حصہ بانٹتے ہیں کاہے کے لیے؟ پبلک کی واہ واہ کے لیے یا اپنی نجات کے لیے؟ اگر اپنے لیے ہے تو کون سا احسان کر رہے ہو؟ 2 لاکھ تقسیم کرو چاہے 4 لاکھ کا تقسیم کرو، تم جانو تمہارا مولا جانے۔ لیکن عام گھوڑوں میں اور حسین کے گھوڑے میں زمین و آسمان کا فرق۔ 2-3 جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ جانتے ہیں جب امام حسین تنہا رہ گئے، روایت کہتی ہے کوئی نہیں تھا، فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا۔ اسی طرف اشارہ ہے میر انیس کا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے، کہتے ہیں پیچھے سے آواز آ رہی تھی، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے دل بند آہستہ آہستہ۔ مڑ کے دیکھا حضرت زینب چلی آ رہی تھی، اتر گئے، بہنا تم تو رخصت کر چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا اماں کی وصیت تھی جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی مگر میری طرف سے میرے لال کے گلے کو چوم لینا۔ اللہ اکبر۔
کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی گلے پہ کند خنجر پھرایا جائے گا۔ جیسے بھی ہوا امام میدان میں آئے، لڑتے لڑتے، اب دیکھیں ذوالجناح کتنا سمجھدار ہے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب امام گھوڑے سے ڈگمگانے لگے۔ تو کتاب میں بھی 2-4 دن پہلے سنے جب ڈگمگائے گا آدمی تو کبھی داہنی طرف جائے گا کبھی بائیں طرف۔ روایت یہاں تک کہتی جب امام داہنی طرف ہوتے تھے تو گھوڑا جھکنے لگتا تھا داہنی طرف، گھوڑا جھکنے لگتا تھا بائیں طرف۔ جب یہ ہوا کہ گر رہے ہیں تو جتنا اگلا پیر پھیلا سکتا تھا آگے اتنا پھیلایا، پچھلا پیر جتنا پیچھے کر سکتا تھا، کمر کو جتنے نیچے لا سکتا تھا اتنے نیتا کہ امام کو زیادہ بلندی سے آنا نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ امام جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آئے، ابن زیاد نے کہا پکڑ لو، ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جواد رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا یزیدیوں نے۔ بعض کتابوں میں 40 ہے، بعض کتابوں میں 17 ہے، 17 بھی کم نہیں ایک جانور کے لیے ہزاروں کے بیچ۔ اپنا ہاتھ پیر چلانا شروع کیا، 17 یا 40 یزیدیوں کو گھوڑے نے مارا ہے۔ جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو روایت کہتی ہے کہ ابن سعد نے کہا جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ فلما امن الجواد، روایت کہتی ہے جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا پھر بھاگ کے آ گیا امام کے پاس۔ اور جانتے ہیں اب آگے کیا کیا اس نے؟ اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا، یا اپنی زلفوں کو امام کے خون سے رنگین کیا۔ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا، آن کے ہنہنانا شروع کیا۔ دیکھیے ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، امام تو جانور کی زبان سمجھتے ہیں۔ 5ویں امام نے بتائی یہ ہنہنا تھوڑی رہا تھا، یہ گھوڑا اپنی زبان میں کچھ فریاد کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ 5ویں امام فرماتے ہیں گھوڑا کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ اور ایک کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیبیاں گھبرا کے نکل آئیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اس سال تو نہیں نکلا، دیکھا ہوگا نا، جب عاشور کو ذوالجناح نکلتا ہے، ہر جگہ یہ ہے، اور عورتوں میں جاتا ہے تو یہ عورتیں ذوالجناح دیکھ کے کیسا تڑپتی ہیں، کیسا بلکتی ہیں، جبکہ ان میں کوئی زینب نہیں ہے، ان میں کوئی ام کلثوم نہیں ہے۔ صرف اس تصور پر کہ ایسے ہی میرے مولا کے خالی سواری آئی ہوگی۔ ذرا سوچو جب خیمے کے دروازے پر یہ ذوالجناح پہنچ کے ہنہنا رہا ہے، کہتے بیبیاں گھبرا کے نکل آئیں، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کوئی گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی، گریا ہو رہا ہے۔ اتنے میں 3-4 سال کی بچی آتی ہے، آ کے گھوڑے کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، اتنا بتا دے حل سقیا بھی ام قتلت شانہ، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ دنیا میں جہاں بھی جیسے بھی ذکر حسین علیہ السلام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔